بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون۔ سورہ انفال کی 22ویں آیت پر آج یہ 10ویں اور آخری عشرے کی حرم پاک حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں یہ آج شام غریبہ کی مجلس۔ عزیز و اللہ پاک نے ہمیں خبردار کیا ہے، بیدار کیا ہے، ہدایت کی ہے کہ اے لوگوں، سب سے بدترین مخلوق کوئی حیوان نہیں ہے، کوئی خنزیر نہیں ہے، کوئی کتا نہیں ہے، کوئی بھیڑیا نہیں ہے، کوئی درندہ نہیں ہے، کوئی سانپ نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جنہیں میں نے عقل دی ہے مگر عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ جب انسان عقل کو استعمال نہ کرے، ہر درندے سے خطرناک تر، ہر بھیڑیے سے خطرناک تر۔ اب دیکھیں، جو درندگی بے عقل انسانوں نے کی ہے، ایک ایٹم بم ہیروشیما پہ پھینکا، لاکھوں لوگ تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ ایسی درندگی کسی حیوان نے کی ہے؟ نہیں کی۔ یا اسرائیل جو آج مظلوم فلسطینیوں پہ درندگی کر رہا ہے کہ مسلسل 2 سال زمین بھی ان کی، ملک بھی ان کا، یہ قابض کس طرح سے معصوم بچوں کو مارتے ہیں۔ بھوک پیاس سے جب کوئی انہیں مدد دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، پھر ان بیچاروں پہ حملے کرتے۔ درندگی کی انتہا یہ ہے بدترین مخلوق، جن کے دل میں رحم نہیں ہے، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کیونکہ آج اس بحث کو سمیٹنا ہے، مکمل کرنا ہے، تو عقل کے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا 10 پلر۔ پہلا پلر کیا ہے؟ بولتے آئیے میرے ساتھ، علم۔ دوسرا پلر کیا ہے؟ علم۔ جتنا علم زیادہ حاصل کریں گے نا، اتنی عقل بڑھے گی۔ حدیث میں جس دن آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو تو سمجھو وہ دن عذاب کا ہے۔ کوئی مجلس سنو، کوئی تفسیر سنو، کوئی درس اخلاق سنو، جیسے اگر 24 گھنٹے میں کھانا پانی نہ ملے تو آپ کہیں گے آج تو عذاب میں۔ یہ علم روح کی غذا ہے۔ یہ ساری درندگیاں جہالت کی وجہ سے۔ ہاں، انسان جب جاہل ہوتا ہے ہر برا کام کر گزرتا ہے، تو جس دن علم نہ بڑھے سمجھو کہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو علم بڑھے گا تو عقل بڑھے گی، اور علم کے بعد رشد یعنی ہدایت۔ مگر یہاں مراد کیا ہے؟ ہر دن ہدایت میں اضافہ ہو، آج کا دن کل سے بہتر ہو، آنے والا دن آج سے بہتر ہو، تو یہ رشد ہے۔ اور رشد کے بعد جو پلر ہے چوتھا، وہ ہے کنٹرول۔ کنٹرول 7 اعضاء پر بھی انسان کا کنٹرول ہو جائے، اور خیال اور وہم پر بھی کنٹرول ہو جائے۔ شیطان کے گمراہ کرنے کے 2 دروازے ہیں، یا خیال سے آتا ہے یا وہم سے آتا ہے۔ ان دونوں پہ آپ نے کنٹرول کر لیا۔ کیسے کریں گے؟ وہ آیت ہم بتانا بھول گئے۔ وہ آیت جو مولا علی نے بتلائی ہے، سورہ اعراف کی 54، 55، 56 ہے۔ ان 3 آیتوں کو اگر 70 مرتبہ پڑھیں گے، 70 ٹائم پڑھیں گے، تو کئی نفسیاتی بیماریوں سے آپ نجات حاصل کریں گے۔ ٹینشن ختم ہو جائے گا، اسٹریس ختم ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، اور خیال آپ کا پاک پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ آیت 3 ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام سے لے کر محسنین تک 3 آیتیں اگر کوئی انسان 70 مرتبہ ان کی تلاوت کرے
تو آپ کی ذہنی پریشانیاں، نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ان 3 آیتوں کے ذریعے سے سکون سے سو سکیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کنٹرول، اور کنٹرول کے بعد عفت۔ ہاں، عفت جب مل جائے تو انسان بے غیرتی کا کام نہیں کرتا، بے حیائی کا کام نہیں کرتا، بے شرمی کا کام نہیں کرتا۔ عفت جو ہے یہ انسان کو بے حیائی کے کام سے بچا لیتی ہے۔ عفت پلر ہے کس کا؟ عقل کا۔ اور اس کے بعد جو چھٹا پلر ہم بتا رہے تھے کہ نیک کام جو بھی کرے، چاہے چھوٹا کام ہو، اسے روکے نہیں، مسلسل کرے۔ چاہے بس ایک عادت ڈال دے، ایک شکر کا سجدہ، یہ شیعہ کی پہچان ہے، تو اس کو تا حیات تمام زندگی ادامت دے۔ مثلا نماز امام زمانہ اگر شروع کرتے ہیں تو اسے روکے نہیں، پھر فائدہ ملے گا۔ زیارت عاشورہ اگر پڑھتے ہیں اسے روکے نہیں، کنٹینیو رکھیں۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، کیونکہ جو چھوٹا عمل، جتنی آپ کی صلاحیت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا وقت ہے، تو یہ اسلام کہتا ہے یہ عقل کا تقاضا ہے، تاکہ اس کے پورے فوائد آپ کو مل سکیں۔ یعنی کہ ایک دن پوری رات عبادت کریں، پھر دوسرے دن نماز فجر قضا ہو جائے۔ جو بھی نیک عمل شروع کریں اس کو تا حیات دوام دیں، کنٹینیو رکھیں، تو پھر آپ کو کمال ملے گا، آپ کی عقل کو کمال ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔